لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کے حالات انسانیت کو اپنی اس کتاب ضابطہ حیات میں، جو ایسی کتاب ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور جس کا عنوان یہی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، نہ کچھ آگے اس کے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے داخل ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں آنے والی کتاب ہے، اللہ خود اس کا محافظ ہے۔ تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو حالات ہمیں بتائے ہیں، اور وہ حالات ایسے ہیں جو ہر مسلمان ان کو سمجھتا بھی ہے اور سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا، اور صحابہ کرام کو ان کے بارے میں مختلف مواقع پہ تنبیہ فرمائی اور صحابہ کرام کو سمجھایا۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا دین مکمل ہو گیا، میں نے تم تک پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا 3 دفعہ آپ نے فرمایا تھا، فرمایا میں نے ذمہ داری پوری کر دی، اللہ تو گواہ رہنا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ آنے والے لوگوں تک یہ دین کی باتیں پہنچانی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بغیر کسی خیانت کے، بغیر کسی آگے پیچھے کیے، ہر بات کو امت تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ ایسی باتیں بھی تھیں جو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ان کو فرمائی تھی، یعنی اس کا ذکر آگے کرنے کا مطلب کوئی نہیں تھا۔ جیسے آپ نے فرمایا راغب انف ابو ذر، آپ نے فرمایا اے ابو ذر تیرا ناک خاک آلود، یہ عرب والے کہتے تھے تنبیہ کے طور پر، تو اللہ کے نبی نے یہ جملے فرمائے، تو حضرت ابو ذر سے کسی نے کہا یہ جملے تو اس وقت تھے جو آپ نے سوال کیا تھا، تو آپ اس کو نقل کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا یہ جملے میرے نبی کی زبان سے نکلے تھے، اور میں یہ نہیں سمجھتا خیانت ہوگی کہ ان جملوں کو میں وہاں سے نکال دوں، جس طرح میرے نبی نے فرمان فرمایا اسی تک آج تک امت کے پاس اسی طرح محفوظ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ورنہ وہ لفظ نکال دیتے جو اس موقع پر تھے، انہوں نے اس میں خیانت نہیں کی بلکہ ہر بات امت تک پہنچا دی، اور اس بات کو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین امت تک پہنچایا۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ کسی عالم کا فرض نہیں، کسی خطیب کا فرض نہیں، کسی واعظ کا فرض نہیں، ہر امتی کی ذمہ داری ہے جو خیر کی بات اس کے پاس اچھی بات پہنچے وہ دوسرے کی خیر خواہی کے لیے اس کی تنبیہ کرے اور اسے سمجھائے، اسے بتائے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں ظاہر ہے ہر ایک کو پاس وقت نہیں ہوتا اور
کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے خاص، اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے کہ آپ نے آگے رہنمائی کرنی ہے، پھر انہوں نے آگے کرنی ہے، انہوں نے آگے کرنی ہے، تو یہ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے ان نشانیوں میں سے جو ہم عرض کر رہے تھے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے بعد خروج دجال کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ تو اس میں ایک علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج کی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ آج بات کریں گے۔ دابۃ الارض کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل میں ہے، اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 میں اس کا تذکرہ فرمایا، دابۃ الارض کا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ الْأَرْضِ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی بات پوری ہو جائے گی، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے، دابۃ من الارض، ایک جانور زمین سے ایک جانور نمودار ہوگا، تو کلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا، یعنی بات کرنے کی بھی اس کے پاس طاقت ہوگی اس جانور سے، اور ان الناس، بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اللہ فرماتے ہیں لوگ ہماری آیات پہ پھر بھی یقین نہیں رکھتے، پھر بھی ہماری نشانیوں کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے کہ اللہ قرب قیامت ایک جانور نکالے گا، جسے قرآن نے کہا دابۃ الارض، اور بعض نے اس کا نام جساسہ بھی کہا ہے، جیسے خروج دجال میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک جانور کا ذکر ہے، لیکن یعنی مستند کسی حدیث میں اس کا نام جو ہے باقاعدہ طور پہ مفسرین نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ باقاعدہ طور پہ یعنی صحیح سند کے ساتھ جس کا نام بتایا گیا ہو، تو قرآن نے اسے دابۃ الارض کہا۔ اور یہ دابۃ الارض، اس کی 3 روایتیں ہیں کہ مکہ کے صحرا سے ایک جگہ سے نکلے گا، یا شام کے علاقے سے، اور تیسری جو مشہور روایت ہے جو زیادہ یعنی جس کو نقل کیا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ طواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ کا، اور اچانک یعنی صفا پہاڑی سے وہ دابۃ الارض نمودار ہوگا۔ صفا پہاڑی جہاں سعی صفا مروہ کرتے ہیں ہم، تو صفا پہاڑی سے، تو یہ روایتیں 2 جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا، تو اس لیے کہا کہ احادیث میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور مختلف جگہ جائے گا، کسی کو وہاں نظر آئے گا تو اس نے کہا یہاں سے نکلا ہے، کسی کو وہاں نظر آئے گا وہ کہا وہاں سے نکلا ہے، لیکن یہ حدیث آپ نے فرمائی کہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور وہ اپنی سر سے جیسے مٹی جھاڑتے نا وہ جھاڑ رہا ہوگا، اور لوگ اس وقت پریشان ہو جائیں گے، اور وہ جانور جب نمودار ہوگا، اور وہ جانور کوئی عام نہیں ہوگا، اور اس کے پاس یعنی کافر جو ہوگا ان پر بھی نشان لگائے گا اور مومن پر بھی نشان لگائے گا، اور بعض نے کہا اس کے پاس جیسے عصائے موسیٰ ہے اس کے پاس ایک عصا ہوگا، جیسے حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہے اس کے پاس انگوٹھی ہوگی، جو مومن ہوگا اس کو عصا کے ذریعے نشانی لگا دے گا، اور وہ ماتھے پہ لگائے گا، اور وہ چہرہ اس کا روشن ہو جائے گا، چمک جائے گا، اور جو کافر ہوگا اس کے ناک پر وہ نشانی لگائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، تو یعنی یہ دابۃ الارض ہوگا۔ اور قرب قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پریشان ہو کے آئے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، تو حضرت زینب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج اتنے پریشان کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا قیامت قریب آنے والی ہے اور اس کی علامات ظاہر ہونے والی ہیں، تو پھر آپ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا، دابۃ الارض کا ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر تفاصیل بتائیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گی۔
تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر، یہ نشانی بھی پوری ہوگی تب قیامت آئے گی، یعنی دابۃ الارض کا۔ تو اب کئی واقعات لوگ بیان کرتے ہیں، فلاں جگہ سے نکل گیا، فلاں جگہ سے زہر ہو گیا۔ زہر ہے، آپ نے ریسرچ کریں گے تو کئی جگہ سے نمودار بھی ہو چکا ہے اور اس کی علامات بھی ساری بتائی گئی ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ علامات آخری علامتیں ہیں، یہ اب کی نہیں بات کہ ابھی ہو چکا ہے، یہ آخری علامات میں سے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے درمیان کو وقت ملے گا، اس وقت نہیں ملے گا، یہ نشانیاں پے در پے آئیں گی۔ فتتابع کا نظام قطع سلکہ، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے، جیسے دانے ٹوٹتے ہیں نا تسبیح کا دھاگا تو دانے گرتے ہیں، ایسے یہ علامات ظاہر ہوں گی، ایک ختم ہوگی دوسری ختم ہوگی تیسری ختم ہوگی چوتھی، تو اس طرح یہ علامات پے در پے آئیں گی اور وہ زمانہ بڑا مشکل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مومنوں کی کیا کیفیت ہوگی اور مومنوں پر کیا حالات آئیں گے، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ذکر فرمایا قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے، وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار ان کے لیے بنائی تھی، اور ایک ان کا علیحدہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ جب یہ آئیں گے، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہ فرمایا وقترب الوعد الحق، یعنی قریب ہوگا اس وقت وعدہ جب یہ ظاہر ہوں گے، قیامت قریب ہوگی جب یہ یاجوج ماجوج ہر بلند جگہ سے یہ پھیل جائیں گے، یاجوج ماجوج کا جب خروج ہوگا۔ تو اس کی تفصیل جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے، اور یاد رکھنا کہ اور مخلوق نہیں ہے، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یاجوج ماجوج۔ یاجوج ایک آدمی کا نام نہیں ہے، ماجوج ایک پوری قوموں کا نام ہے، یہ دو قومیں یاجوج اور ماجوج، یہ دونوں قوموں کا تذکرہ ہے، اس کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس میں پوری امت آ جاتی ہے، تو یاجوج ماجوج بھی ایک گروہ کا نام ہے، ایک قوم کا نام ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے مشہور، جن کے بارے میں آپ تاریخ پڑھا ہوگا اپنے، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے جو کشتی میں ساتھ تھے۔ ایک تو کنان تھا نا، جس کا قرآن پاک نے واقعہ بیان ہوا اور ان کا مکالمہ بھی قرآن پاک نے تذکرہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹے کا۔ اور 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے، حام، سام، یافس۔ حام، سام، یافس سے، حام سام سے انسان پیدا ہوئے، یہ انسانی اولاد جو تھی عام یعنی مختلف، حام سام سے، اور یافس سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا یافس تھا نا، اس سے یاجوج ماجوج جو ہے ان کا جو ہے جنی ورود ہوا اور یہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس لیے یہ انسانی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کوئی اور جاندار مخلوق نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے ایک قسم ہے، اور ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے۔ اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت آدم سے انسانیت کی تخلیق ظاہر ہوئی، اور حضرت نوح کا طوفان آیا تو سارے ختم ہو گئے، وہی بچے تھے، اور پھر نسل چلی تھی حضرت نوح کے بیٹوں سے، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یافس سے یاجوج ماجوج آئے، اور قرآن پاک نے اس کا تذکرہ بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، اور وہ سوال کب کیے تھے؟ جب اہل مکہ عاجز آ گئے، اہل مکہ عاجز آ گئے اس بات سے کہ ہر سوال کا جواب اللہ کے نبی کے پاس ہے، جو سوال کرتے وہ حل ہو جاتا، کوئی اعتراض کرتے اس کا جواب آ جاتا۔ تو کیونکہ ان کا علم کمزور تھا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ مدینہ منورہ جائیں، جو یہود کے بڑے علماء راہب قسم کے لوگ ہیں نا، ان سے کچھ سوالات پوچھیں اور پھر اللہ کے نبی پہ کریں تو آپ جواب نہیں دے سکیں گے اس کا۔ تو اہل مکہ سے ایک وفد گیا یہود علماء کے پاس،
انہوں نے 3 سوالات بتائے کہ یہ کرو، اگر نبی ہوئے تو جواب دیں گے، اگر نبی نہ ہوئے تو جواب نہیں ملے گا تمہیں۔ تو یہ تذکرہ سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا، جو ہماری پہلی کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ ان کی پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا۔ تو انہوں نے 3 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتاؤ، روح کیا ہے؟ اب اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس اس کا جواب یہ دیا کہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو روح اللہ کا معاملہ ہے، اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی کو پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، نکل جاتی ہے انسان مردہ ہو جاتا ہے، تو یہ روح کسی کو نظر نہیں آتی، اس کی کیفیت نہیں ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا تھا دہریہ نے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا تیرے اندر روح ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ فرمایا دکھا دے۔ جب تیرے اندر روح ہے تو نہیں دکھا سکتا، تیرے اندر موجود ہے، مان بھی رہا ہے اور روح دکھا نہیں سکتا، تو اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، تو کیسے دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو اللہ کی قدرت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اللہ فرماتے ہیں اس میں روح ڈال دو، روح ڈال دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں تفاصیل موجود ہیں۔ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کون تھے؟ تو اس پر سورہ کہف نازل ہوئی اور سورہ کہف میں پھر یہ سوالات آ گئے اور ان کے جوابات بھی آ گئے۔ تو سورہ کہف میں ان کا تذکرہ ہوا، تو پھر اصحاب کہف کا سارا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں سورہ کہف بڑی اہم سورت ہے، اور آخری فتنوں سے جو ہے نا تذکرہ اگر پڑھنا ہو تو سورہ کہف کی تفسیر پڑھیں، اس میں کیونکہ اسی طرح کے حالات پہلے بھی آ چکے ہیں، اسی طرح کے فتنے اور پریشانیاں آ چکی ہیں، سورہ کہف میں اس کا حل موجود ہے اور اس طرح کے سارے مسائل ہیں۔ تو سورہ کہف اس لیے کہا دجال سے بچنا ہے تو سورہ کہف پڑھو، اس کا بھی اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ پھر تفصیل سے بیان ہوا۔ اور تیسرا جو ان کا سوال تھا نا کہ ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا، تو ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں تذکرہ کیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ان کا ایک سوال ہے، اس کا جواب اللہ نے سورہ الکہف آیت نمبر 83 سے اللہ نے دیا۔ ذوالقرنین کون تھا؟ یاد رکھنا ذوالقرنین مسلمان بادشاہ تھا۔ بعض لوگ مشہور ہے نا کہ سکندر جو ہے وہ ذوالقرنین اس کو کہتے ہیں، اس نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار دی، وہ علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے۔ ذوالقرنین جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مسیح ہے، یعنی 320 سال کا تقریباً فاصلہ اس کے اندر، یعنی قبل مسیح ذکر کیا گیا ان کا زمانہ جو ہے۔ اور ذوالقرنین جو ہے یہ بہت نیک بادشاہ تھا، جس کا قرآن پاک نے جو اس کے الفاظ ہیں نا جو اس نے خود بولے قوم کے سامنے، وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ ایمان والا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا وہ۔ اور یہودی لوگ جو ہے نا ذوالقرنین کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ اپنا مسیحا بھی اسے سمجھتے ہیں، کیونکہ جب مختلف بادشاہوں نے بیت المقدس کو اور ہیکل کو نقصان پہنچایا تھا تو دوبارہ اس نے تعمیر کیا تھا ان کے لیے، تو اس لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا بھی ہے۔ تو اس لیے ذوالقرنین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ ذوالقرنین کیوں کہتے تھے؟ قرن کہتے ہیں 2 وجہ، ایک تو یہ تھی کہ اس نے زمین جو اس کی بادشاہت تھی نا پوری دنیا پہ وہ حکمران تھا، یعنی دونوں کنارے اس کے تھے، اس لیے کہتے ہیں وہ کنارہ بھی یہ کنارہ بھی۔ قرن اصل میں جیسے سینگ کو کہتے ہیں، سینگ جو ہوتا ہے تو وہ ظاہر اٹھا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، تو اس کی سلطنت بھی ایسے تھی جیسے سینگ ہوتے ہیں نا، دونوں کنارے اس کے پاس تھے، یعنی دونوں کناروں کا یہ بادشاہ تھا، مشرق اور مغرب جیسے کہتے ہیں، پوری دنیا پر حکومت تھی، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں اسے۔ ایک معنی یہ، بعض نے کہا اس کے سر پہ علامات ہیں، لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ اس کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ اس کے سر پہ علامات ہو بھی سکتی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو اس لیے اسرائیلی روایت جو ہیں
اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائیں تو ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث خاموش ہیں تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور درست بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں اس میں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ سینہ بسینہ کئی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور جیسے اب دیکھو، اب میں سے کئی لوگوں نے مثلا آج تک کراچی نہیں دیکھا ہوگا، تو لیکن اتنی باتیں آ چکی ہیں کہ وہ انکار نہیں کر سکتا کراچی ہے ہی نہیں، تو اب اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اس کی تفصیل کا انکار ہو سکتا ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، لیکن اتنی سندیں آ چکی ہیں، اتنے لوگوں نے دیکھا ہے، اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ شہر موجود ہے۔ تو اس طرح یہ اسرائیلی روایت سینہ بسینہ چلتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہو۔ ہاں، یہ قانون یاد رکھنا، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی ایسی روایت آ جائے، تاریخی ہو یا اسرائیلی ہو، تو اس کو چھوڑنا لازم ہے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے تو چھوڑنا لازم ہے۔ اگر قرآن و حدیث اس پہ خاموش ہے تو اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، یا اس کے لیے آپ کو فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ بات ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب خاموش ہے اس حوالے سے، تو اس پہ بیان کیا جا سکتا ہے، اس کا قانون یہ ہے۔ تو اس میں بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، پہلے میں تھوڑی سی بات اس کی کر دوں کہ ان کی پابندی کہاں سے لگی، یاجوج ماجوج کی، کہاں سے ان کو بند کیا گیا، اور قرآن کہتا ہے فتحت یاجوج، کھولے جائیں گے، اس کا مطلب بند ہیں۔ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ موجود ہیں، ان کو کھولا جائے گا، ان کو ظاہر کیا جائے گا، اور ان کی حدیں جو ہیں توڑی جائیں گی، یاجوج ماجوج کی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا، آپ ان کو جواب دیجئے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں پڑھ کے سناؤں گا ان کا واقعہ، ان کی تفاصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان قریب تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا صبر کریں، کیونکہ میرے رب کا پیغام آ جائے، میرے رب کی طرف سے وحی آ جائے، میں ان قریب تمہیں پڑھ کے سنا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے پھر انہیں بتایا جب قرآن نازل ہوا ذوالقرنین کون تھا، فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی حکومت دی، سلطنت دی، حکم دیا، آرڈر دیا، پاور دی، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو بادشاہ بنایا۔ دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے ذوالقرنین کا نام آتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، پوری دنیا کے حکمران تھے۔ حضرت ذوالقرنین حکومت میں اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا، پوری دنیا کے حکمران تھے، اور بخت نصر اور اس کے ساتھ نمرود، یہ 2 کافر تھے اور 2 مسلمان، ایک اللہ کا نبی بھی بادشاہ بھی، ایک بادشاہ نیک بندہ اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں ذوالقرنین کو ٹھکانہ دیا، حکومت دی ہم نے ذوالقرنین کو، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا ٹھکانہ دیا، ہر چیز ہم نے وافر مقدار میں اس کے حوالے کر دی، یعنی دنیاوی وسائل جو تھے، اسباب کی دنیا میں ہر چیز ذوالقرنین کے پاس تھی، ہم نے اس کو اسباب بھی دیے، اور پھر اسباب
اسباب لے کے وہ چلتا تھا، سفر کرتا تھا تو اپنے مال و متاع اسباب کے ساتھ کرتا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے مسلمان حکمران کو چاہیے کہ وہ اسباب کی دنیا میں بھی مضبوط ہونا چاہیے، اپنے لحاظ سے اپنی آپ کو مضبوط کرے، وہ ہر لحاظ سے اسباب کی دنیا میں بھی۔ ذوالقرنین نیک حکمران تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قسم کے اسباب ان کے حوالے کیے، ان اسباب سے وہ کام لیتا تھا۔ اب دیکھو اس نے 3 سفر کیے، قرآن پاک نے اس کے 3 سفروں کو بیان کیا ذوالقرنین کے۔ پہلا سفر اللہ فرماتے ہیں حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اللہ فرماتے ہیں پہلا سفر کا ارادہ کیا ذوالقرنین نے مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ادھر کا سفر کیا حضرت ذوالقرنین نے۔ جانے لگا دیکھتا ہوں زمین کا کنارہ کہاں ہے، سورج کہاں غروب ہوتا ہے۔ بادشاہ تھا نا، خیال میں بات آئی، اللہ نے انسانیت کو سبق بتانے تھے، اس سے کام لینا تھا اللہ نے، اس لیے ذوالقرنین کو خیال آیا میں سفر کروں کہاں، جہاں سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، وہاں پہنچ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، اس جگہ پہنچ گیا ذوالقرنین جہاں ایک چشمہ تھا، عین کہتے ہیں چشمے کو، حمیہ جیسے کیچڑ والی جگہ ہوتی ہے، اس طرح کی ایک جگہ تھی، وہاں سورج غروب ہونے والا تھا، وہاں سورج ڈوب گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے حضرت ذوالقرنین پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو عجیب کیفیت ہے، وَجَدَهَا عِنْدَهَا قَوْمًا، وہاں بھی دنیا آباد دیکھی حضرت ذوالقرنین نے۔ اللہ کی مخلوق دیکھو، جہاں حضرت ذوالقرنین پہنچے سورج ڈوب رہا تھا، وہاں بھی ایک قوم سے ملاقات ہوئی حضرت ذوالقرنین کی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، وہ قوم اللہ کی نافرمان قوم تھی، اور حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے فرمایا اب مرضی تیری ہے، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ان کو سزا دے یا ان کے لیے کچھ اور فیصلہ کر۔ اب ذوالقرنین آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، قوم کو سمجھایا اس قوم کو، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، گناہ کیے، فسوف نعذبہ، ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، اس جرم کی سزا اسے ملے گی، ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، دنیاوی سزا تو میں دوں گا ذوالقرنین، میں بادشاہ ہوں، کیونکہ بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے جہاں غلط ہو رہا تھا اس پہ ایکشن لے، اور پھر آگے تو فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یہی کہا، اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا زمین کا، اور میں تمہیں عذاب دوں گا، سزا دوں گا اگر تم نے نافرمانی کی، پھر جانا تم نے رب کے پاس ہے، اصل فیصلہ تو وہ کرنے والی ذات ہے۔ اما من آمن وعمل صالحا، تم میں سے جو ایمان لایا، اچھے کام کیے، پھر کیا ہوگا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، پھر میں اس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا، اچھا بدلہ ہوگا، میں اس کو بڑے انعامات سے نوازوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہی کے بعد بھی حضرت ذوالقرنین نے کیا پیغام دیا، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے لہجہ بڑا نرم ہے، ان کے لیے مزاج بڑا نرم ہے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یسرا، اچھی اچھی باتیں، آسانے والے فیصلے تمہارے لیے ہو جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یہ دعوت دی، یہ پیغام دیا، مانو گے تو تمہارے لیے اچھا بدلہ ہے، نہ مانو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ پھر وہاں سے چلے دوسرا سفر، حتی
حتی اذا بلغ مطلع الشمس۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ذوالقرنین نے پھر سفر شروع کیا دوسرے کنارے کی طرف، مغرب سے پھر مشرق کا سفر شروع کر دیا، جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے سفر کیا۔ آپ خود اندازہ کریں کتنا اس کے پاس طاقت اور پاور ہوگی کہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں بھی پہنچ گیا، اب وہاں جا رہا ہے جہاں سورج سے نکل رہا ہے، تو کتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج جہاں سے نکل رہا ہے وہاں تب پہنچ گیا۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک قوم ایسی وہاں دیکھی جن کے بدن پہ کوئی کپڑا ہی نہیں تھا، یعنی ایسے لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی لباس بھی ہوتا ہے، کوئی ستر بھی ڈھانپنا پڑتا ہے، ایسی قوم سے واسطہ پڑا حضرت ذوالقرنین کا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ تعالیٰ نے یہ خبریں آپ کو دی ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے میرے محبوب دیکھو ذوالقرنین کہاں کہاں تک گیا، اس قوم سے اس کو بھی سمجھایا ذوالقرنین نے۔ اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہوا، اور وہ سفر کدھر ہوا؟ اس طرف جہاں یاجوج ماجوج رہتے تھے وہاں کا سفر۔ حتی اذا بلغ بین السدین، ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہاڑی جگہ تھی، اور وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک قوم کو دیکھا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات سمجھنے والی نہیں تھی، نافرمان قوم تھی، سرکش قوم تھی۔ اس جگہ پہنچے، جب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ ایک اچھے لوگ بھی رہتے تھے۔ ظاہر ہے جہاں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اچھے لوگ تھے جو ان سے تنگ تھے ذوالقرنین کو، انہوں نے شکایت لگائی اس قوم کی۔ کون سی قوم؟ کہنے لگے یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین کا یہ تیسرا سفر ہے۔ انہوں نے کیا شکایت لگائی؟ یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یہ پہاڑ کے ساتھ پیچھے ایک قوم رہتی ہے جو فسادی لوگ ہیں، ہمارے بچے اٹھا لے جاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں بندے ہمارے ختم کر دیتے ہیں۔ یأجوج و مأجوج، اس قوم کو یاجوج و ماجوج کہتے ہیں، وہ قوم پیچھے رہتی ہے۔ مفسدون فی الارض، بڑے فسادی قسم کے لوگ ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اے ذوالقرنین مہربانی کیجئے، ہم پہ احسان کرنا چاہتے ہو، کوئی راستہ نکالیے، ان سے رکاوٹ ڈالیے، بینہم سدا، کوئی دیوار بنائیے ان کے بیچ، ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ بنا دیجئے، سدن ایک دیوار بنا دیجئے تاکہ ہم ان کے نقصان سے بچ جائیں، تکلیف سے بچ جائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کو انہوں نے کہا، تو حضرت ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ پیسے بھی شیئر کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، دولت اللہ نے مجھے بڑی دی ہے، پیسہ میرے پاس ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، افرادی قوت تم نے دینی ہے، مال ہم نے خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ نے مسلم حکمران کی بات بتائی ہے، نیک حکمران کی بات بتائی ہے کہ خزانہ حکمران لگائے گا، مدد رعایا کرے گی، تب کام مل کے ہو جائیں گے سب کے، دونوں طرف سے تعاون ہوگا تو کام ہوگا، پیسہ وہاں سے آئے گا، افرادی قوت یہاں سے آئے گی، تو سارے مسئلوں کا
حل نکل آئے گا اللہ نے قرآن پاک نے۔ اب مسئلہ کتنا بڑا ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، مسئلہ کتنا بڑا ہے، لوگوں کے بچے خطرے میں ہیں، مسئلہ کتنا بڑا ہے، لوگوں کی جائیدادیں جانور محفوظ نہیں ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اسے کہا ہماری مدد کیجئے، اس نے کہا دولت ہم لگائیں گے، خزانہ مجھے اللہ نے بڑا دیا ہے، وہ میرے پاس ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، افرادی قوت تم میرے حوالے کر دو، خزانہ ہم لگائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اجعل بینکم وبینہم ردما، فرمایا پھر میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک پردہ کر دوں گا، ردمن، ایک پردہ حائل کر دوں گا، ایک دیوار بنا دوں گا، بس تم میری مدد و نصرت کرو۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لے آؤ میرے پاس۔ اس وقت بھی لوہا استعمال ہوتا ہے، سورہ حدید میں اللہ نے لوہے کا ذکر فرمایا، نام بھی لوہے والی حدید، الحدید۔ تو لوہے کی بڑی شان ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کی زریں بنائی تھیں، تو حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لے کر آؤ، لوہے کا مٹیریل لے کے آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، ساوا کہتے ہیں برابر کر دینا، چادریں تم لے کے آؤ، ان کے ساتھ رکھ کے ہم ایک پردہ کھڑا کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، ادھر بھی چادر ادھر بھی چادر، درمیان میں تانبا ڈال دیا اور اس پر آگ لگا دی۔ قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، جب اس پر آگ لگائی تو زہر آپس میں سارا جڑ گیا، ادھر لوہا درمیان میں تانبا، اوپر آگ لگائی روشن کی تو ایک مضبوط سی دیوار بن گئی، ایک پردہ تاکہ اسے نہ نکل سکیں۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا فَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبًا۔ ذرا سنیں ذوالقرنین کا کتنا خوبصورت بیان ہے، کہتے ہیں یاد رکھنا اتنا مضبوط دیوار میں نے بنا دی ہے، اب ان کے بس کی بات نہیں اس دیوار کو توڑ سکیں۔ وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبًا، یا اس میں کوئی سوراخ کر سکیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ہاں قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یاد رکھنا یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کی رحمت ہے، یہ صرف میرا کمال نہیں، میرے رب نے یہ سارا کچھ میں دیا، اس رب کی رحمت کی وجہ سے یہ کام ہو سکا، اور رحمت نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا۔ لیکن یاد رکھنا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب رب کا وعدہ آ گیا ان کو نکالنے کا تو یہ دیوار بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا جب رب کا وعدہ آیا، دیوار اتنی مضبوط ہے، ان کا بیان فَمَسْتَعُوا لَهُ أَن يَظْهَرُوا کہ یہ یہاں سے نکل نہیں سکتے، اور وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبًا اس میں سوراخ بھی نہیں نکال سکتے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں یہ بات ہے، جب وعدہ رب کا آ گیا تو پھر دکا، پھر اسے یہ ختم کر دیں گے۔ اور قرآن یہی بتا رہا ہے، پیارے نبی کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائے گا۔ اور روزانہ حدیث پاک میں آتا ہے، مختلف احادیث میں اور صحیح مستند کے ساتھ، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، مسند احمد میں اور طبرانی میں، بہقی میں، بڑی حدیث کی معتبر کتابوں میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں اور صحیح حدیث موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کو ڈرایا، بتایا، سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یاجوج ماجوج کو جب اللہ نکالنا چاہے گا
روزانہ اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھرچتے ہیں، جسے اب کہا جاتے ہیں بھائی چاٹتے ہیں، یعنی چاٹنے کا عام لفظ بولا جاتا ہے، اسے کھرچتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا اللہ کی قدرت دیکھیں، کتنا جدید آج نظام ہے، ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے غاروں میں بھی، لیکن ان تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یعنی اللہ قدرت سے دکھائے تو علیحدہ بات ہے، جیسے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہوئی دیوار، لیکن حقیقت ان کی آج تک کسی نے اس کے بعد دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے پردے میں رکھا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ بہت ساری چیزیں اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، بنی اسرائیل وادی تیہ کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وادی تیہ میں 40 سال تک رہے، اور وادی تیہ کا آپ تاریخ پڑھیں تو یہ 6 کلومیٹر کا ساری جگہ ہے۔ 6 کلومیٹر کے میدان میں 70,000 کے قریب بنی اسرائیلی 40 دن تک سویرے سفر شروع کرتے، پھر سو جاتے، پھر سویرے ہوتی تو پھر وہیں پڑے ہوتے تھے، 40 سال تک بغیر کسی چار دیواری کے، بغیر کسی پہرے دار کے۔ اللہ نے بطور امتحان اس جگہ ان کو قید رکھا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب وہاں سے نہیں نکل سکے وہ، جب رب نے چاہا تو وہاں سے نکلے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو بھی رکھا ہے، جیسے دجال کی بات میں نے کی تھی، تو اللہ نے رکھا ہے، اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ اور پھر دیوار کو کھرچتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے، پہاڑ دیوار ختم ہی تو ہوتی ہے نا، کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیتے وہاں سے اوپر، اللہ نے ان کو اوپر بھی چڑھنے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لے کے جائیں گے نا، ان میں اللہ نے یہ تاثیر نہیں رکھی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بچاؤ کے لیے کوہ طور پہ لے جائیں گے بندوں کو، پہاڑ کے اوپر لے جائیں گے۔ اب وہ نیچے ہیں، اور جب وہ نکلیں گے، قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر بلندی سے جہاں جہاں آگے آئے گی اللہ تعالیٰ وہاں سے اتر رہے ہوں گے، نیچے اتریں گے۔ اترنے کے بعد سب سے پہلے تبریا پہنچیں گے، جو میں نے پیچھے دجال کے حدیث میں عرض کیا تھا کہ جس کے بارے میں دجال نے سوال کیا تھا وہ خشک ہوا کہ نہیں ہوا، اس پر پہنچیں گے۔ پہلا ان کا قافلہ وہاں پہنچے گا، اور آخری قافلہ جب وہاں پہنچے گا تو وہاں دیکھے گا تو وہ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں پانی موجود تھا، کبھی پانی یہاں سے گزرا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنی تعداد ہوگی کہ یہ دریاؤں کا پانی ختم کر دیں گے۔ ان کا پیچھے والا جو لشکر آئے گا وہ کہے گا لگتا ہے یہاں بھی کچھ پانی گزرتا ہوگا، یعنی اس طرح وہ پانی کو خشک کر دیں گے۔ اتنا بڑا امتحان ہوگا یہ یاجوج ماجوج کا کہ سارا پانی کھا جائیں، ختم ہو جائے گا، جانور کھا جائیں گے۔ اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیل کا سر اتنا قیمتی ہو جائے گا جیسے 100 دینار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانے کے لیے کوئی چیز ملے گی نہیں اس وقت۔ ایک بیل کا سر، جس سر کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، تو بیل کا سر 100 دینار میں بھی ملے تو وہ لوگ خریدنے کے لیے ان کی تمنا ہوگی کہ یہ مل جائے چلو کھانے کے لیے، تو ہر چیز ختم کر دیں گے، پھیل جائیں گے۔ اور اس طرح پھیلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر مل جائے گی کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہو چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے نا، ان کو لے کے کوہ طور پر چڑھ جائیں گے، طور پہاڑ پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا، تو کوہ طور پر چڑھ جائیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے، اور نیچے ان کی تباہی ہوگی۔ اس طرح تباہی وہ پھیلائیں گے کہ ہر چیز ختم کر دیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس انداز میں چلے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھوک سے مرتے ہیں، اب پریشانی بڑھ گئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ اس فتنے سے ہمیں نجات دے، پریشانی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک وبا بھیجے گا جو گردن کے اندر ان کو پھوڑا نکلے گا۔ بعض روایات میں کیڑے کا لفظ آتا ہے، جیسے کیڑا ہوتا ہے وہ پھر جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کی گردن پہ پہلا زخم ہوگا، اور اس سے پورا جسم ان کا گل جائے گا، پورا جسم ان کا سڑ جائے گا، اور اس کے ذریعے یہ سارے کے سارے پھر ہلاک ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے یاجوج ماجوج۔ اور جب یہ سارے ختم ہو جائیں گے
تو پھر ایک بندہ پہاڑ سے نیچے اترے گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ کیسے یہ ختم ہوئے کہ نہیں، آ کے دیکھے گا تو وہ سارے مرے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر لے کے مسلمانوں کو وہاں نیچے آئیں گے۔ جب نیچے آئیں گے تو ساری بدبو پھیلی ہوگی، ظاہر ہے وہ گلے سڑے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ بارش بھیج، ابر رحمت بھیج، اور اس سے پہلے اتنی بارش نہیں آئی ہوگی، اتنی شدید بارش آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکانات لوگوں کے گر جائیں گے، یعنی جو مکانات کچے وغیرہ ہوں گے، اس انداز میں بارش آئے گی، اتنی لمبی بارش آئے گی کہ مکانات گر جائیں گے اور زمین کو ایک طرف بالکل صاف کر دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے اللہ ایک جانور بھیجیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ڈبل کوہان ہوتے ہیں نا اونٹ کے، بعض عربی ڈبل کوہان والے اونٹ، ان کوہانوں کی طرح اللہ پرندے بھیجیں گے، اس پرندوں کے ذریعے ان کے وجودوں کو اٹھا لیا جائے گا، وہ گہرائی میں اور سمندر میں ڈالا جائے گا، اور جو غلاظت بچ جائے گی اس بارش کے ذریعے پھر اللہ وہ پانی اتنا کیونکہ زیادہ ہوگا ان کو بہا کے پھر سمندر میں ڈال دے گا۔ سمندر کے اندر وہ پانی چلا جائے گا، اور جب سمندر میں پانی جائے گا اور اس کے بعد زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، شفاف ہو جائے گی، کیونکہ ان کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، کیونکہ مسلمان تو پہاڑ پر ہوں گے، تو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کیا۔ یاجوج ماجوج کہیں گے ہم اب آسمان والوں کو ختم کریں گے، نعوذ باللہ، یعنی اندازہ کریں۔ پھر وہ تیر ڈالیں گے اوپر، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اب تیر ڈالیں گے، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو خون آلود کر کے نیچے بھیجو، تاکہ ان کو تھوڑی تسلی ہو جائے، کہیں گے بھی ہم نے تو یہ جیت گئے، یہ کر گئے، تو خون آلود تیر واپس آئیں گے تو خوش ہو جائیں گے، کہیں گے نہ اب آسمان والا کوئی ہمارے مقابلے میں رہا، نہ زمین والا ہمارے مقابلے، اس پر پھر ان کا عذاب آئے گا۔ جب عذاب آئے گا تو زمین ساری کی ساری پھر ہموار ہو جائے گی، اور اللہ پھر زمین کو حکم دے گا اب اپنے خزانے نکال، اپنے پھل نکال، اپنی کھیتیاں نکال، مختلف قسم کے جو تیرے اندر نباتات ہیں اس سے ہوگا۔ اللہ پھر اتنی برکت ڈال دے گا، اتنی برکت ڈال دے گا، پھر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ایمان ہوگا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچے گا۔ اس انداز میں پھر مسلمان وہ زندہ رہیں گے، اور جب وہ رہیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کو کافی ہو جائے گا، ایک گائے اور اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا، ایک انار کو جب نچوڑیں گے پورے گھر والا اس کا جوس پی لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پھلوں میں اتنی برکت ڈال دے گا، اللہ جانوروں میں اتنی برکت ڈال دے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ نافرمانی کا اثر ڈائریکٹ ہوتا ہے قحط پر، جو قحط آتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد آتے ہیں نا، برکتیں ختم ہوتی ہیں، یہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نافرمانی جب بڑھ جاتی ہے تو یہ کام ہوتے ہیں۔ تو جب عدل قائم ہو جائے گا، انصاف قائم ہو جائے گا، ایک آدمی پھرے گا کوئی یار مجھ سے لے لو، جتنا لینا چاہتا ہے لے لو، کوئی سویرے ایک بندہ نکلے گا وہ اعلان کرے گا کسی کو مال ضرورت ہے تو لے لو، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں تو صرف ایک بندہ جو بڑا لالچی قسم کا ہوگا وہ بندہ کہے گا ہاں مجھے چاہیے، تو ان کو کہا جائے گا جتنا اٹھا سکتے اٹھاؤ، اٹھاتا جائے گا اٹھاتا جائے گا اٹھاتا جائے گا، کہے گا یار کیا کروں، کتنا اٹھاؤں، کب تک اٹھاؤں، یار ایک میں ہی لالچی ہوں سارے انسانوں میں، باقی سارے کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، تو وہ بھی چھوڑ دے گا، وہ کہے گا میرے بس کی بات نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا اللہ پھر برکت ڈال دے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے عدل قائم کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا زمین پر، اور بعض روایت میں اللہ ان کی اولادیں بھی دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور وہ جو تشریف لے جائیں گے تو پھر روضہ مبارک میں جو جگہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہاں قبر مبارک بنے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کی قبر بھی وہاں بنائی جائے گی، یعنی قریب ہی وہاں حضرت امام مہدی کو بھی وہاں دفن کیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی وہاں روضہ رسول میں بنے گی، اسی جگہ پر۔ اور پھر جو مسلمان بچیں گے نا، حدیث پاک میں آتا ہے نا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، اس کی بھی میں وضاحت بتاؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر ایک ہوا چلے گی، جب اللہ ختم کرنا چاہے گا نا، نیک لوگ رہ جائیں گے، ایسا نظام ہوگا خوبصورت، پھر ایک ہوا چلے گی،
جو جیسے بغل سے نکلتی ہے، ایک حدیث میں بغل سے نکلتی ہے، یعنی جیسے جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ بغل سے یعنی مجھے محسوس ہو رہی ہے خوشبو سی، تو ہوا ہوگی اصل میں، وہ ہوا اس سے جو سونگھ لے گا، یعنی اس سے سونگھے گا، وہ جب ہوا نکلے گی تو اس کو ایسی کیفیت جیسے نزلہ زکام کی ہوتی ہے ایسی کیفیت ہو جائے گی، اور اس سے مومن سارے دنیا سے چلے جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے ایمان والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس وقت کے پھر برے لوگ بچیں گے، اور برے لوگوں پر اللہ کی تعالیٰ طرف سے پھر وہ آزمائش اور امتحان آئے گا، اور وہ قیامت پھر قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو مسلمان بڑے موجود ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ مسلمانوں کو پھر اٹھا دے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو ختم کر دے گا تو پھر ان برے لوگوں پر وہ قیامت قائم ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آخری حدیث سنا دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ حضرت آدم سے کہے گا، اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم سے اللہ کہے گا اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ یا اللہ کتنا نکالوں؟ فرمایا ہر 1000 میں 999 جہنم کے، 1 جنت کا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہر 1000 میں صحابہ کانپ گئے اس بات کو سن کر۔ پھر اگلی بات اللہ کے فرمایا، آپ نے جب صحابہ ڈر گئے نا، پریشان ہو گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے پریشان نہ ہو، اتنے پریشان نہ ہو، ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج سے نکالے جائیں گے۔ وہ یاجوج ماجوج جتنی تعداد میں ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تم میں سے ہوگا، یعنی انسانوں میں سے ایک تم میں سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا؟ فرمایا مجھے امید ہے تم میں سے ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے امید ہے اللہ فرمائے گا ایک انسانوں میں سے 999 جہنم یاجوج ماجوج میں سے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر، خوشی سے صحابہ اکرام نے کہا اللہ اکبر، خوشی سے صحابہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میری امت کا 1/4 حصہ، یعنی 4 حصے کر رہا ہوں نا پوری انسانیت کے۔ اب دیکھ لیں کتنے انسان گزرے حضرت آدم سے لے کر اب تک، اور قیامت تک آئیں گے پیارے نبی تک کتنے انسان گزرے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا 1/4 حصہ اللہ جنت میں ایسے ہی بھیج دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، خوشی سے صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ آپ بھی کہہ دیں اللہ اکبر، کیونکہ سنت ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میری امت کا نصف اللہ جنت میں ایسے ہی بھیج دے گا۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا باقی جو بچیں گے سفارش سے میں لے جاؤں گا۔ اللہ سفارش آئے گی۔ اس لیے مسلمان بھائیو، ہم اپنے نبی کی کیا کیا جو میرے نبی نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، کیا شان اور کیا عظمت ہے۔ وقت اجازت نہیں ہے، تب انشاءاللہ آئندہ جمعہ